حسین اب دبانے کا وقت نہیں ہے، چھوڑ دو۔ آپ فرماتے جب میں چھوڑا میں آپ کے سینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بابا جان وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا بس اب میرا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ حضور سلطان العاشقین فرماتے جب میں نے یہ جملہ سنا اپنے بابا سے، میں نے فوراً کہا کہ بابا جان آپ مجھے سرہند سے پاکستان لے آئے ہیں، میں علی پور سیدہ شریف میں موجود ہوں، بابا جان آپ جا رہے ہیں، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے فوراً دائیں جانب آپ نے اپنا رخ مبارک اٹھایا، اشارہ کیا، آپ نے فرمایا بیٹا عاشق حسین سینے سے لگا کر میں تمہیں یہ دیکھ رہی ہوں اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ دیکھو حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہیں، میں آپ کو ان کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کی سمجھ میں جو دین اسلام آیا ہے وہ ناز اور نیاز کا نام دین اسلام ہے، بس بات ختم، وہ ناز اور نیاز کا نام دین اسلام ہے۔ سوال کیا ملک محمد یوسف عوان نقشبندی مجدد، آپ کو بطاری مڈل کا یہ رہنے والے بزرگ ہیں، ریٹائرڈ ایس ایچ او، بہت بڑے تفتیشی افسر تھے، وقت قریب آ گیا، گردے پھیر ہر چیز پہ ڈاکٹروں نے جواب دیا۔ حضور سلطان العاشقین کی جب نظر پڑی نا بھائی محمد فرزند لے کر گئے، آپ نے ایک آدھا چمچ پانی کا دم کر کے دیا، ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا یوسف عوان تیری ساری زندگی گزری ہے دنیا کی لعنت میں، تو نے کنجریوں کو نچایا، تو نے رشوت لی، لیکن فقیر نے تمہیں اللہ سے نئی زندگی لے کر دی ہے، اب یہ زندگی تیری جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ گزرے گی۔ سفید داڑھی میں جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، 12 سال میں درس نظامی مکمل کیا، آج فیصل آباد میں بیٹھ کر اپنے مرشد پر تیسری کتاب لکھ رہا ہے، شہباز طریقت، وہی بندہ ملک مصطفیٰ، اس نے سوال کیا حضور یہ ناز اور نیاز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا ناز یہ ہے کہ عید کا دن تھا، امام حسین علیہ السلام تیار ہو کر خوشبو لگا کر مدینہ سے باہر نکلے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب دیکھتے عرب کے عمرا کے بچے بڑے بڑے اچھے لباس پہن کر، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، آپ فرماتے فوراً حسین واپس آئے، عرض کرتے نانا رسول بس، آپ نے فرمایا پیارے حسین کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے نانا رسول آپ کا حسین پیدل نہیں جائے گا، اس کے لیے کوئی سواری کا انتظام کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کیوں بیٹا؟ عرض کرتے نانا رسول کوئی عربی نسل گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، کوئی اونٹنی پہ سوار ہے، اور حسین پیدل عیدگاہ میں جائے، حسین سے محبت تو دیکھو آقا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے حسین اتنی دیر میں دستار مبارک مکمل ہو گئی، تاجدار امام الانبیاء اٹھے، پیارے حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا، یہ ناز ہے دین اسلام کا، حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا، فرماتے ہیں پیارے حسین وہ عرب کے عام بچے ہیں، لیکن تو ان عام بچوں کی طرح نہیں ہے، لہٰذا میں تیری سواری بن جاتا ہوں، تو میرے اوپر سوار ہو جا۔ اب حضرت امام حسین دوش مصطفیٰ پہ سوار، چلتے چلتے امام حسین نے سوال کیا نانا رسول جب انسان سواری پہ سوار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک رکاب ہوتی ہے، وہ جدھر کھینچتا چلا جاتا ہے سواری ٹوٹتی چلی جاتی ہے، نانا یہ کیسی سواری ہے؟ مسکرا رہے ہیں پیارے حسین، منظر کیسا ہوگا ذرا دیکھیں تو صحیح منظر کیسا ہے؟ پیارے حسین فرما رہے ہیں نانا رسول یہ کیسی سواری ہے؟ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پھر ناز دیکھیں دین اسلام، فرماتے میرے پیارے حسین تو میری بلیل کی زلفوں کو پکڑ، تو میری بلیل کی زلفوں کو پکڑ لے، تو جدھر کہتا چلا جائے گا میں مڑتا چلا جائے گا۔ سامنے سے سیدنا فاروق اعظم تشریف لے آئے، آپ نے سوال رسول اللہ کی زیارت کی، سوال سیدھا امام حسین پاک کیا کہتے ہیں؟ پیارے حسین آپ کی سواری بڑی اچھی ہے۔ جواب رسول اللہ دے رہے ہیں، سوال حسین سے کیا جا رہا ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جب آپ حسین دے یا رسول اللہ نے بات ایک ہی ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ کبھی حسین کے منہ میں، کبھی حسن کے منہ میں، کبھی فاطمہ کے منہ میں، کبھی حیدر کرار کے منہ میں، کس لیے؟ کائنات کو بتانے کے لیے اگر چہرے گنو پاک ہے زبان ہماری ایک ہے، اگر وجود گنو پاک ہے اوپر چادر تطہیر ہے، اگر وجود گنو پاک ہے قرآن میں آیت تطہیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب فاروق اعظم نے پوچھا رسول اللہ نے جواب دیا کیا فاروق اعظم تو یہ تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے،
अगर सवार इतना अजीम हो, हक है सवारी नबी आजम हो। न्याज फिर ये नाज था। आप फरमाते न्याज ये है कि मैदान करबला के अंदर बच्चों को कुर्बान, जवानों को कुर्बान, भाइयों को कुर्बान करके अपना सर सत्ते में रखकर फिर भी कहे अल्लाहुम्मा सब्र वला मलाइका, अल्लाह मैं तो तेरी रजा पर राजी हूं, क्या तू भी हुसैन से राजी है? फिर जवाब क्यों ना मिले इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस शहजादे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस शहजादे पर सैयदा कायनात को नाज है। औरों ने भी सजदे किए मगर इसका अलग अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन, आज एक बंदे ने ये जुमला भी कह दिया कि इमाम हुसैन सजदा किस तरह करते, उनका तो वजू नहीं था। वो बदबख्त इंसान, वो किस मुकाम पे पहुंच गया, तुझे अगर तौबा इस्तिग़फ़ार कर, अपने गिरबान में जा कि तू वजू करके भी पाक है कि नहीं। और जिनकी पाकी कुरान बयान कर रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु बिज़ुबानिकुम वरुस्सा अहलल बैत, तू बड़ी जमातें बना के बात कर रहा हुसैन इब्न अली पर। हुसैनी इतने कमजोर नहीं है, हर मैदान में तुझे जवाब देंगे। और तू खुद ये भी कहता है कि जब हजरत अब्बास, हजरत हमजा को शहीद किया गया तो आपको गुस्ल दिया गया, आप पाक थे, तो आपकी तदफीन की गई, आपकी फूफी दो चादरें लेकर आई। हजरत फूफी सपूरा जो थी, छोटी चादर हजरत हमजा को दी गई। चादर का आलम यह था, अगर सर ढांपते पाँव नंगे होते, अगर पाँव ढांपते सर नंगा हो जाता। हजूर ने इसका नाम घास रखी। और तू यह भी कहे कि शहीद जो है उसको तो गुस्ल का हुक्म ही नहीं है, शहीद को गुस्ल का हुक्म नहीं है, हुक्म है किसी तरह तदफीन का। ये रब की बारगाह में पाक और साफ, और जिनकी पाकी कुरान बयान करे, तो ये कहे कि उनका सजदा कैसे होता, वुज़ू नहीं करते, वो तो अपना जाके इलाज करवा अकल का। अहले बैत की अजमत उन्हीं के घर की है, अजमत उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं के घर की है निस्बत, उन्हीं पे चलते हैं। ना ज़ियाद का वो सतम रहा, ना यजीद की वो रही जफा, ना उनका सतम रहा ना उनकी जफा रही। अगर तू ये बात कही, ये भी नहीं रहेगी, ना तू रहेगा, लेकिन उनका जिक्र जो है वो कयामत तक रहेगा। और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, ना तो सैयदा कायनात खता पर थी, ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर खता पर थे, सहाबा किराम भी हक पर, सैयदा कायनात भी हक पर। हम सहाब के भी गुलाम हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, हम दोनों को सलाम पेश करने वाले लोग। हमारा फकत नजरिया, क्योंकि हमें खानकाहों से पैगाम जो मिला है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब साहबज़ादा सैयद मोहम्मद तैयब मासूम शाह साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने खिताब से हमारे ग्रुप को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें और वुस्अत अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैं क़िबला पीर सैयद शदाबुल हसन शाह साहब के खिताब से पहले 2-3 मिनट की हाज़िरी लगवाना चाहता हूँ। अगर आपका ज़ौक़ बने तो बाबा से बुलंद बोलेगा सुबहान अल्लाह। एक मरतबा नारा बुलंद करो, नारा तकबीर, ताकि तुसी सुते हो जाग जाओ। हाथ उठा के बोलो नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा गौसिया, नारा तहकीक, नारा तहकीक के अख मेरी नीर हुसैनी, अरे देता है कश्मीर हुसैनी, अरे ओनो होया सच्चे खैरा, अरे चिस्ता जहन समीर हुसैनी, अरे मुन्ना जेडी लबना फिरना है जन्नत है जागीर हुसैनी, के मुन्ना जेडी लबना फिरना है कि जन्नत है जागीर हुसैनी। कि औरत पहले बेटी होती है, जब अपने बाप के घर में होती है तो बाप के लिए रहमत होती है, और जब बीवी बनती है किसी दुल्हा के साथ तो नबी का फरमान है अपने खामद के लिए निसफ ईमान होती है। अब ससुराल चली जाती है, जब चढ़ी गुजारती है, गुजारने के बाद वो माँ बन जाती है। जब माँ बनती है तो जन्नत उसके कदमों के नीचे चली जाती है। जो तेरी माँ की शान है, जो मेरी माँ की शान है, आप बताऊं जनाब सैयदा ज़हरा की शान है। जब बेटी बनी उस बाबा की जो तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं, और माँ बनी उन नौजवानों की जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और माँ बनी उन नौजवानों की जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरात
پھر کون زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ حجمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے نے تیرے کمی زہرا تیرے فاقے کا بخدا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا حجا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا تیرے شوہر سے جو بغض رکھے مریض ہلا علاج زہرا ہاتھ اٹھا کے بول من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا تب مستقل اندر میرے دل کے اندر میری جان جوانی میرا دل پر جانی موجوں کی روانی ہے بہتا پانی صدیق دا پیارا عمر دا پیارا نعرہ حیدری جناب اللہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر و صداد صاحبزدہ والا شان صاحبزدہ پیر سید شداب الحسن شاہ صاحب گیلانی آستان عالیہ محبوب جہاں صاحب کا باشریف سے آپ تشریف لائے ان کی آمد سے پہلے ایک زوردہ نعرہ بلند کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الراحم الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم انما فاطمة بدعة مني ثم قال تبارك وتعالى جل مجده في شان حبيبه مخبرا وعاملا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نہایت قابل احترام سادات کرام اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اور بھائیوں نصف شب گزر چکی ہے اور خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح بیٹھے رہے اور 2 بجے تک جاگتے رہے تو شاید صبح فجر کی نماز جو ہے وہ نہ پڑھ سکے تو فرق بھی ضروری ہے مگر نہ یہ قرض ہے اللہ ہم سب کو اپنے قرض اتارنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آدھا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ویسے تو قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات بینات آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ ایک ہی اسلوب ہے ایک ہی اس کا رنگ ہے ڈھنگ ہے اور چونکہ رب کائنات کا کلام ہے کتاب اللہ فرما رہا ہے اور اللہ نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے اور عرب کا ایک طریقہ کار ہے گفتگو کا کبھی سبب بول کے مسبب مراد لیتے ہیں کبھی مسبب بول کے سبب مراد لیتے ہیں تو بس وہ اسی طریقہ کار کے ساتھ لیکن اگر آپ 28ویں آیت سے اس سورہ کو شروع کریں تو اس میں جو خطاب ہے اللہ کا وہ خطاب تانیث کے لیے ہے مؤنث کے لیے 28ویں آیت 29ویں آیت 30ویں 31ویں 32ویں اور 33ویں کا وسط جب گزر جاتا ہے تو یکا یک اسلوب قرآن بدل جاتا ہے اور وہ جو خطاب تانیث ہے یعنی مؤنث سے جو خطاب ہے وہ یکدم تانیث سے تذکیر کی طرف آ جاتا ہے اور مذکر کی طرف خطاب چلا جاتا ہے
اور پھر یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بات کر کے پھر خطاب جو ہے اللہ پاک کا وہ تانیث کی طرف چلا جاتا ہے. یہ جو 7 آیات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی 10 ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں، تو انہوں نے نان و نفقہ کے متعلق آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپنا میں عرض کیا کہ حضور گزارا نہیں ہوتا. جیسے ہمارے گھروں میں بیویاں تقاضا کر لیتی ہیں، لیکن اب اللہ نے بتانا تھا کہ اے نبی کی بیویوں، وہ جو عام لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ اور ہیں، تم میرے محبوب کے گھر میں ہو تم اور ہو. ان کا مقام اور ہے، تمہارا مقام اور ہے. تو آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تم اس چیز کا سوال مجھ سے کرتی ہو کہ جس کو میں اپنے پاس نہیں رکھتا. یعنی ظاہراً جو چیز بھی سرکار علیہ السلام کے پاس آتی تھی آپ فی الفور اس کو خرچ فرما دیتے تھے. یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 90,000 درہم آپ کے پاس ہدیتاً پیش کیا گیا. یعنی ہدیہ وہ ہے کہ جو خالصتاً آپ کی ذات کے لیے ہے، آپ کے گھر کے لیے ہے. آپ نے چشم زدن میں وہ پورے کا پورا ہدیہ مدینے کے رہنے والوں میں تقسیم فرما دیا. حتیٰ کہ تقسیم ہونے کے بعد ایک اور شخص آ گیا. اس نے کہا حضور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو میں بھی اپنی حاجت لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو سارا ختم ہو گیا، لیکن جناب سلمان فارسی کو بلایا. کہا سلمان آؤ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مدینے کے بازار سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، اس کا جتنا بھی وہ قرض بنے گا وہ میرے نام پر اٹھا لو، میں محمد مصطفیٰ اس کو ادا فرماؤں گا. یعنی میرے کریم رؤوف رحیم آقا کا معاملہ، یعنی آپ نے دنیا کو نہیں سلیکٹ کیا، چوز کیا، بلکہ الفقر فخری اختیار کیا. فقر کو یہ اختیاری فقر تھا کہ آپ نے فقر کو پسند کیا، فاقہ کو پسند کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ جب ہجرت میں ہم آپ کے ساتھ گئیں اور آپ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مقیم ہوئے تو 6 ماہ آپ نے وہاں پر گزارے. تو 6 ماہ میں آقا علیہ السلام نے صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا کیا. کبھی تھا کہ آپ نے کوئی جو کے 2 ٹکڑے اپنے منہ میں ڈال لیے ہوں اور کھا لیے ہوں. یعنی ایسی قناعت، ایسی بے رغبتی دنیا سے، دنیا کے مال سے ایسی بے رغبتی آقا علیہ السلام کی. تو جب بیویوں نے یہ سوال کیا تو آپ کی طبیعت پر ملال آ گیا. 29 دن آپ نے کسی سے کلام نہ کیا، حتیٰ کہ اصحاب اکٹھے ہو کے در رسول پر بیٹھ گئے. اونچی اونچی باہر بول رہے تھے لیکن کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی. تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں اصحاب کو اجازت ملی. 29 دن بعد دونوں گئے اور پوچھا کہ حضور یہ طبیعت شاہانہ پر، کریمانہ پر، معجزانہ پر یہ ملال کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھ سے وہ سوال کرتی ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں وہ بات کروں گا کہ میرے آقا کریم مسکرانے لگے گے. تو آپ کہنے لگے کہ حضور اگر میری بیوی مجھ سے ایسا سوال کرتی جو آپ کی ازواج نے آپ سے کیا ہے تو میں اس کا جبڑا توڑ دیتا. یہ کہنا تھا کہ کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام مسکرانا شروع ہو گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھ مبارک تک جو ہے اس کا نور بھی دکھائی دے رہا تھا، سامنے دکھائی دے رہا تھا. تو اس وقت جب یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، حضرت عمر فاروق نے حضرت حفصہ کو ڈانٹا، دیگر ازواج مطہرات سے بات کی کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا کیا، تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ 7 آیات جو ہیں ان کا اسلوب ہے. اچھا اس میں فرمایا کیا کہ اے محبوب اپنی ازواج کو کہہ دیجئے
کیا کہ یہ جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر ہے نا، تو اس سے جو پہلا حصہ ہے یہ آیت تہجیر ہے. کیا ہے؟ تہجیر، یعنی جس میں اختیار کا حق دے دیا. اللہ نے کس کو حق دیا؟ کہا محبوب اپنی بیویوں کو یہ حق دے دیجئے کہ اگر تم عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں خوشی کے ساتھ. تم جا کر اپنی زندگی عیش و عشرت سے جہاں چاہو گزار سکتی ہو، اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ فقر و فاقہ کو بھی اپنے ساتھ قبول کرنا پڑے گا. تو آقا علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ سب سے پہلے جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی. تو جب یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا سکتی ہوں مگر آپ کی قربت کو نہیں چھوڑ سکتی. یعنی سارے جہان کی دولتیں آپ کے قدمین شریفین پر قربان کر سکتی ہوں، ساری نعمتیں قربان ہو سکتی ہیں، تمام خزانے لٹائے جا سکتے ہیں، مگر آپ کی محبت، آپ کی معیت، آپ کی قربت، آپ کی سرپرستی اور آپ کی زوجہ ہونے کا جو شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کو میں کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتی. اسی طرح باقی جتنی تقریباً 9 عامریہ کے علاوہ، وہ فاطر العقل تھی، وہ چلی گئی اپنی قوم کے پاس. 9 ازواج مطہرات نے جب اختیار دے دیا گیا ان کو کہ آپ یا دنیا کو منتخب فرما لیں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آتا ہے تو فقر و فاقہ 100 قدم اس کی طرف بڑھ کے جاتا ہے. بلا و مصیبت 100 قدم، بندہ اللہ کی محبت میں 1 قدم بڑھائے گا تو بلا و مصیبت 100 قدم اس کی طرف آتی ہے. اللہ رسول اللہ، بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 1 قدم بڑھائے گا تو فقر و فاقہ 100 قدم اس کی طرف چل کے جاتا ہے. تو کہا کہ تم اس چیز کے ساتھ اگر قبول کرتی ہو تو پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارے لیے وہ پاک روزی ہے کہ جس کی مثل اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، اور تمہارے درجے تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام ان سے براء البراء ہے. کیونکہ یہ معاملات اللہ نے اپنے محبوب کی ازواج کی استقامت کو، ان کے تقوی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے یہ سارا معاملہ ان کے سامنے کھول دیا. اور پھر یہ سارے کا سارا خطاب یہ سارا تانیث میں ہے، اور یکدم اسلوب بدلا اور تذکیر میں آ گیا. اچھا، قاعدہ عرب یہ ہے کہ اگر تو صرف عورتوں سے کتاب ہے تو وہ وہاں پر مؤنث کا ہی ذکر ہوگا، اگر مردوں سے بات ہے تو وہ تذکیر میں بات کی جائے گی، کتاب جو ہے مذکر کے ساتھ ہوگا، صیغہ مذکر کا ہوگا. لیکن اگر عورتیں بھی ہوں اور مرد بھی ہو تو پھر وہاں پر جمع مذکر کا صیغہ آئے گا، تانیث دب جائے گی، کیونکہ اللہ نے مرد کو. تو یہاں پر بھی جب یہ آیت کے درمیان میں یہ ٹکڑا آیا تو ثابت ہوا کہ یک لفظ کچھ مذکر یعنی کچھ مرد ایسے تھے جو قرآن کی اس آیت میں شامل ہو گئے کہ ازواج مطہرات سے بات چلی اور یک لفظ سے اس کا اسلوب بدلا، اور اسلوب بدل کے وہ بات جو ہے وہ مذکر کی طرف چلی گئی. اب وہ جو لوگ اس آیہ مقدسہ میں داخل ہوئے وہ 3 ہستیاں ہیں. جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو بالخصوص آپ موجود ہیں، لیکن وہ جو 3 ہیں وہ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام اور جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. دوستان گرامی، اپنی بات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں کہ آیت تطہیر، اس میں جو 2 لفظ ہے نا جی، عنکم الرجس اور یطہرکم تطہیرا، اگر ان کی سمجھ آ جائے
تو سارے کا سارا معاملہ ہی انسان کے ایمان کا صحیح ہو جاتا ہے۔ میں مختصراً امام فیروزی نے جو اپنی لغت میں رجس کے جو تین معنی، تین لفظ ہیں یہ کہ جن کے معنی ایک ہی نکلتے ہیں۔ ایک ہے الرج، کیا ہے؟ الرج۔ دوسرا ہے الرجز، اور تیسرا ہے الرجس۔ اب ان کے معنی جو ہے، الرج کا جو معنی وہ کہا کہ لڑکھڑانا، کیا ہے؟ لڑکھڑانا۔ اور الرجس کا جو معنی بیان کیا وہ کیا ہے کہ تذبذب، اضطراب، مضطرب ہونا۔ اور الرجس یعنی طبع عقلی طور پر، طبع بدنی طور پر، طبع شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، طبع سماعتی طور پر، طبع بصارتی طور پر، یا طبع قولی طور پر، یا طبع فعلی طور پر۔ رجس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول اللہ، آپ کو ہر گناہ کی میل تو میل ہے، اس کے خیال سے بھی پاک کر دے۔ میل تو بہت دور ہے، اس کے خیال سے بھی اللہ تمہیں پاک کر دے، اور ایسا دور کرے ان خیالات کو۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی طاہر اور تطہیر۔ اب یہ گفتگو تو لمبی چلی جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کمال طہارت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، وہ طہارت اللہ پاک تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا، کسی شے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر صرف کہتا ہے کن، اور پھر فیکون۔ یعنی جب اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ تو گناہ ہے، گناہوں کے خیال سے بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو دور کر دوں گا، اور ان کو ایسا ستھرا کروں گا کہ جہاں پر ہر پاکیزگی کی انتہا ہو جائے گی، وہاں سے ان کی طہارت کی ابتدا ہوگی۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ ارادہ کر لیا تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ وہ بات ہو گئی، وہ بات ہو گئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، کہ یہ اہل بیت کون؟ یہ اہل بیت، اچھا ایک روایت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کر آئے، اور اونٹ کی بنی ہوئی چادر ہے سیاہ رنگ کی، اس پر سرخ رنگ کے کجاوے نقش ہے، اونٹوں کے کجاوے جو ہوتے ہیں۔ آپ تشریف لے کے آئے کہ اتنے میں جناب امام حسن علیہ السلام تشریف لے کر آئے، آپ نے ان کو اپنی کملی میں داخل کیا۔ جناب حسین تشریف لے کر آئے، آپ نے ان کو بھی داخل کیا۔ پھر جناب سیدہ تشریف لے کر آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی کملی میں داخل کیا۔ پھر جناب علی تشریف لے کر آئے، آپ نے ان کو بھی داخل کیا، اور پھر ان چاروں کو اس کملی میں داخل کر کے ایسے لپیٹ کے تو ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ مولا کریم یہ وہ ہے کہ جن سے تو ہر میل کچیل کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اب اپنے فضل سے ان کو ایسا پاک کر دے کہ کمال طہارت کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتری، اور جب یہ آیت مبارکہ اتری فدعاها فاطمہ، آقا علیہ السلام نے فوری کہا کہ میری بیٹی کو بلایا گیا۔ جب بی بی پاک کو بلایا گیا تو پھر حسنین کے مینین بھی ساتھ تھے، اور حضرت مولا کائنات بھی ساتھ تھے، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالیں، آپ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دو۔ کہا کہ میں اضطراب میں دیکھتی رہی کہ آپ نے ان چاروں نفوس قدسیہ کو اپنی کملی میں داخل کر لیا، اپنی چادر میں۔
یہ حدیث قصا ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث قصا. یہ اہل قصا ہے. یہ سارے کے سارے جنہیں اہل عبا بھی کہا جاتا ہے, چادر والے, کہ جن کو سرکار علیہ السلام نے چادر میں چھپایا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس چادر مبارک کا پلو پکڑنا چاہا کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. فرمایا تم خیر پر ہو, تم نبی کی ازواج میں سے ہو, تم خیر پر ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ کو پیچھے کر دیا, اور ایک روایت ہے کہ میں نے دور سے آپ سے یہ سوال کیا. تو مجھے یہی جملہ کہا کہ تم خیر پر ہو, اور جو دعا فرمائی کہ اللہم ہؤلاء اہل البیت, کہ یا اللہ پاک یہ میری اہل بیت ہے. اب یہ بات کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر شخص کا نسب ختم ہو جائے گا, مگر میری بیٹی فاطمہ زہرا کا نسب جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا. فرمایا کہ ہر نسب کا ایک اسبہ ہے, ایک اصل ہے اس کی, اور فاطمہ زہرا کی نسب کا اسبہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آقا علیہ السلام کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو جناب مولا علی کے بیٹے کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا, بلکہ یبنا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے کہہ کر پکارا جاتا تھا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے. اور یہ بیٹے اس بی بی کے بدن اطہر سے اس کائنات میں آئے تھے کہ بچپن کا عالم ہے. آقا علیہ السلام تبلیغ توحید سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آ رہے کہ چند شر پسندوں نے آپ کو گھیر لیا اور پتھر برسانے شروع کر دیا. ایک پتھر لگا اور آقا کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک جو ہے وہ خون آلود ہو گئی. آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا بچپن کا عالم ہے, 5 یا 6 سال کی عمر ہے. آپ دوڑ کے اپنے بابا کے استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ میرے بابا کی پیشانی جو ہے وہ خون آلود ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنا دوپٹہ پھاڑ کے ایک ٹکڑے کو آگ لگا کے اس کی راکھ, اور دوسرے کو پھاڑ کے اس کی پٹی بنا کے اس پہ رکھ کے اپنے بابا کے ماتھے مبارک پر, پیشانی مبارک پر باندھتی ہیں, اور روتے ہوئے یہ جملہ کہتی ہیں, بابا آج میں اللہ سے پوچھوں نا کہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں. تو کریم رؤوف رحیم آقا علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت کو اپنی بیٹی کے لبھائے مبارک پر رکھ دیا. کہا فاطمہ تیرے مقام کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے, تیرے لب ہلے گے قانون قدرت تبدیل ہو جائے گا. بیٹے یہ مشیت الہیہ ہے جس کے لیے تیرا باپ کی ساری سختیاں برداشت کر رہا ہے. میرے خدا کی مرضی ہے اور میرے خدا کا وعدہ ہے کہ بلا سوف یعطیک ربک فترضی, کہ میرا رب مجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ مجھے راضی کر دے گا. یعنی جب تک میں راضی نہ ہوں گا میرا خدا مجھ کو عطا فرماتا رہے گا. ہجرت ہوئی, مدینہ پہنچے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایسی آیت اتری کہ آقا علیہ السلام آپ کی تبا مبارک پر اضطراب اپنی امت کے, ایسا اضطراب کہ آپ اپنے گھر سے نکلے, مسجد میں آئے, مسجد سے نکلے اور باہر نکلے مدینہ کے لباس. سبحان اللہ. تو جب آپ باہر چلے گئے اب عالم کیا ہوگا اس وقت؟ اب صدیق اکبر کا کیا عالم ہوگا, عمر فاروق کا کیا عالم ہوگا, کوئی سوچ سکتا ہے؟ جناب بلال حبشی کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی جناب بلال حبشی کا یعنی محبت کا جو عالم ہے, وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ احد احد ہی زبان پر تھا, لیکن اس کے پس منظر میں کوئی نہیں جاتا کہ انہوں نے اگر اسلام قبول کیا تھا تو کس کو دیکھ کے کیا تھا. کاش کہ اس واقعے کو کوئی یاد کر لے کہ جب بخار میں تڑپ رہے تھے اور آہ و بقا کر رہے تھے تو کسی نے باہر سے آ کے کنڈی کھولی, کنڈی کھول کے اندر آئے تو دیکھا کہ چہرہ تو بڑا حسین ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب میں دیا, کہا تیری طبیعت کیا مسئلہ ہے؟ کہا پوچھتے تو سارے ہی ہیں لیکن مسئلے کو حل کوئی نہیں کرتا. اتنی بات کرنی تھی کہ وہ شخصیت واپس گئی. کہا میں نے کہا تھا نا کہ سنتے سارے ہی ہیں, پوچھتے سارے ہی ہیں, لیکن مسائل کو حل کوئی نہیں کرتا. آپ چلے گئے.
واپس آئے تو ہاتھ میں دودھ کا کٹورا اور کچھ کھجوریں تھیں، اور آ کے کہا یہ کھجوریں کھاؤ اور دودھ پی لو اور کمبل لے کر سو جاؤ۔ کہا اگر میں سو گیا تو میرا کام کون کرے گا؟ امیہ تو مجھے مار دے گا۔ کہا تیرا کام جانے اور محمد ابن عبداللہ جانے، تو سو جا آرام کے ساتھ۔ بخار میں کمبل اوڑھ کے سو گئے، سرکار چکی چلاتے رہے، جو پیستے رہے، جو آٹا بنانا تھا وہ بناتے رہے۔ اگلا دن آیا تو پھر یہی، تیسرا دن آیا تو پھر یہی، کام بھی ہوتا رہا۔ بلال بھی تندرست ہو گئے۔ جب تندرستی آ گئی تو جانے لگے تو بلال نے سوال کیا کہ بتا تو دیں آپ ہیں کون؟ ایسا تو کوئی اپنا اپنوں کے ساتھ نہیں کرتا جو آپ غیروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ بھی غلام کے ساتھ، اور وہ بھی حبشی غلام کے ساتھ کہ جس کو کوئی ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا۔ آپ ہیں کہ آپ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، ہم اس کے حصے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہ میرے آقا علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کا اثر تھا کہ پھر چاہے پتھر رکھے گئے، بلال کی زبان سے احد احد ہی نکلا ہے۔ چاہے آپ کے جسم پر کوڑے برسائے گئے، بلال حبشی کی زبان سے احد احد ہی نکلا ہے۔ چاہے جیسی ہی سختی کیوں نہ کی گئی ہو، لیکن کوئی چیز ان کو راہ استقلال سے، ان کے پایا استقلال کو بھٹکا نہیں سکتی۔ جناب بلال حبشی دیوانہ وار گلیوں میں ڈھونڈ رہے کہ آقا علیہ السلام کدھر تشریف لے گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن گزر گیا، صحابہ کی ٹولیاں کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر چل رہی ہیں۔ آخرکار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ایک وادی میں پہنچتے ہیں تو ایک چرواہا وہاں پہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ ان سے کہتے ہیں کہ حلیہ مبارک بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا کی زلفیں ایسی ہیں، آپ کی دستار ایسی ہے، آپ کی گفتار ایسی ہے، آپ کا چلنا اس طرح سے ہے، آپ چلتے ہیں، آپ آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، آپ ہنستے ہیں تو نور ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں اور کچھ تو نہیں جانتا، لیکن ایک شخص ہے جو اس نوکیلے پتھروں والے غار میں زمین پر اپنا سر رکھ کر رو رہا ہے، اور جس دن سے وہ رو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انسان تو انسان، پتھر بھی اس کے ساتھ گریا گناہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ کہتے کیا ہیں؟ کہا اور کچھ نہیں، صرف ایک ہی بات کرتے، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میری امت کا معاملہ یا اللہ میرے اوپر چھوڑ دے، میری امت کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے۔ کہا یہ تو ہمارے سرکار ہیں، بھاگے وہاں پہنچے، بڑی کوشش کی لیکن سرکار نے سجدے سے سر کو نہ اٹھایا۔ آخرکار جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں کلیہ بتاتا ہوں، حل آپ کر لیں کہ جناب سیدہ کو بلا لیں، جب وہ آئیں گی تو بابا اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو جناب سلمان فارسی کو کہا کہ تم تو اہل بیت میں سے ہو، تم تو دہلیز زہرا کے نوکر ہو، تم تو اپنی ریڑھ سے وہاں پر جھاڑو دیتے ہو، تم تو منظور نظر ہو، حسنین کلیمین کے، تو جاؤ جا کے بتاؤ، وہ بھی پریشان ہے۔ جب جناب سیدہ تک یہ پیغام پہنچایا گیا اور آپ اپنی چادر تطہیر کو اوڑھ کر تشریف لے کر آئیں، یہ پہلا واقعہ تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی آمد پر بھی آپ نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا۔ جناب سیدہ نے کہا بابا اگر قیامت میں آپ کی امت کے اعمال ہلکے پڑ گئے تو میں اپنے حسن کی شہادت کو اس میں ڈال دوں گا۔ یہ تو خدا پورا کرے۔ آپ نے پھر بھی سجدے سے سر کو نہ اٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا بابا اگر پھر بھی آپ کی امت کے اعمال ہلکے پڑے تو میں اپنے حسین کی اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کو اس کے پلڑے میں ڈال دوں گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے سجدے سے سر کو نہ اٹھایا۔ تو جناب سیدہ کی طبیعت میں پھر ظاہر ہے کہ جتنی محبت اس کائنات میں جناب سیدہ کو سرکار سے تھی یا جتنی سرکار کو جناب سیدہ سے تھی، ایسی لازوال اور بے مثل و بے مثال محبت دنیا میں کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اور کسی بیٹی کو اپنے باپ سے نہیں، اور نہ قیامت تک ہوگی۔ بس بی بی پاک نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کہا یا اللہ میری عصمت کو، میری طہارت کو، میری پاکیزگی کو یا تو جانتا ہے یا تیرا محبوب جانتا ہے، یا وہ جس کو تو نے اور تیرے رسول نے منتخب فرمایا ہے۔ آج میں فاطمہ الزہرا تیری بارگاہ میں اپنے سر سے چادر اتار کر دعا کرنے لگی، بس اتنا کہنا تھا کہ جبریل امین کے پروں کو آگ لگ گئی۔ کہا کہ بھاگ جبریل، قبل اس
ہے کہ میری بیٹی، میرے محبوب کی بیٹی کا سر اقدس جو ہے وہ دوپٹے سے خالی ہو، اس سے قبل تو ان کی بارگاہ میں پہنچ جا، میرے محبوب کو کہہ دے کہ ایک امت تو کیا تیری بیٹی کے قدموں کے صدقے میں 1000 امتیں بھی ہوتی تو خدا معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اچھا یہ شان ہے اس آیہ مقدسہ آیہ تطہیر کی جو جان ہے اس شخصیت کی، یعنی جو پوری کی پوری دین کی چکی ہے نا، چکی جو ہے وہ کلی کے گرد گھومتی ہے، اور اس دین کی جو کلی ہے، دین کی چکی کی جو کلی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یعنی جیسے یہ بچہ اپنی خطابت میں کہہ رہا تھا کہ یعنی ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت، لیکن یہ بیٹی اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے۔ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، مگر یہ بیوی اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کلے ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، پیر سید شہاب الحسن گیلانی۔ اور ہر بیٹے کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس ماں کے پیروں تلے ان بیٹوں کی جنت ہے کہ جو خود نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں۔ اب عظمت کی بات دیکھیے، اور میں بتا دوں آپ کو کہ اہل بیت کا جو تعارف ہے وہ تعارف اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے کیا، یعنی وہاں پر سرکار کو جناب سیدہ کا باپ کہہ کر پکارا گیا، جناب علی کو بی بی پاک کا شوہر کہہ کر پکارا گیا، اور حسنین کریمین کو بی بی پاک کے بیٹے کہہ کر پکارا گیا۔ کیا کہہ کر پکارا گیا؟ بیٹے کہہ کر پکارا گیا۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے اور سرکار علیہ السلام پورے مجمع میں کہتے کہ ہے کسی کے پاس کچھ جو اس کو کھانے پینے کو کچھ دیں، یہ نیا بھائی ہے آپ کا۔ تو اتنا فقر و فاقہ تھا مسلمانوں پر کہ کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ آج کل یہ بڑی بات ہے کہ جب وہ اسلام پر نہیں آئے تھے تو مکے کے بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن جو ہی اسلام قبول کیا تو سب کچھ ہی اللہ کی راہ پر قربان کر دیا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سچا، رسول اللہ سچے، قرآن سچا، دین سچا، تو یہ بھوک کیوں ہے، یہ تنگی کیوں ہے، یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک، یہ جب بڑی عید آتی ہے تو آپ بکری، بکرا یا کوئی جانور لینے جاتے ہیں، اگر جانور میں کوئی نقص آ جائے تو کیا وہ قربانی کے لائق ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ نقص اور عیب سے پاک جانور لیتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی گنہگار کو اپنے بارگاہ میں امتحان کے لیے منتخب فرما لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو اپنی بارگاہ میں قربانی کے لیے منتخب فرماتا ہے وہ دنیا میں اس وقت کا بہترین اور افضل ترین انسان ہوتا ہے۔ اور یہ جو نفوس قدسیاں ہیں، چاہے صحابہ کرام کی صورت میں ہیں، چاہے اہل بیت کی صورت میں ہیں، آپ کربلا کا میدان دیکھ لیں، آپ بدر و حنین کے مارکے دیکھ لیں، یہ جتنے بھی اسلام کے مارکے ہیں، ان میں جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے وہ اپنے وقت کے بہترین انسانوں میں سے ایک، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، ان میں کوئی کجی نہیں تھی، کیونکہ کمی اور کجی والی قربانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا تھا۔ جناب سلمان فارسی کو سرکار نے کہا کہ اس کی ضرورت کے لیے جاؤ مدینے میں، جو لوگ گھروں میں ان کے دروازے کھٹکھٹاؤ۔ پورے مدینے کے دروازے کھٹکھٹائے، کسی دروازے سے کچھ نہ ملا۔ واپس آنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ ایک دروازہ رہ گیا، اور وہ دروازہ ایسا ہے کہ سارے دروازوں سے نہ ہو سکتی ہے مگر در زہرا سے نہ نہیں ہو سکتی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ یہ آپ کے بابا کو امتی نیا کلمہ گو ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور تو گھر میں کچھ نظر نہ آیا، بی بی پاک نے اپنی چادر تطہیر اٹھا کے دے دی، کہا کہ سلمان اس کو لے جاؤ اور یہودی کے پاس اس کو بھیج دو اور اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ جناب سلمان نے وہ چادر اپنے کندھے پہ رکھی۔ اب سلمان کیسے بتاتے، یہ حوصلہ کہاں سے لاتے کہ یہ میرے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، یہ حسنین کی اماں کی چادر ہے، یہ جناب علی المرتضیٰ کی زوجہ کی چادر ہے، یہ خاتون جنت کی چادر ہے؟ کیسے بتاتے؟ اتنے میں وہ یہودی اپنے گھر سے نکلا، اور وہ یہودی انتظار میں تھا، روز وہ تورات کو پڑھتا تھا،
اور اس وقت کا انتظار تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے گھر سے نکلے گا، سامنے محمد مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اس کے کندھے پر اس کی بیٹی کی چادر ہوگی، اس کی چادر پر یہ نشان ہوں گے، ان کو ملانا، خود بھی اسلام قبول کرنا، اور جو تم سے پہلے اس اسلام کی دعوت میں خوشخبریاں سناتے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کروانا۔ اب جب اس نے اس وقت کو دیکھا اور سلمان فارسی کو سامنے سے دیکھا، ان کے کندھے پر وہ چادر دیکھی، تو کہا کہ اے سلمان یہ چادر لے کر ذرا میرے گھر میں آ سکتے ہو؟ کہا کہ کیوں؟ کہا میں تورات کی نشانیاں اور اس چادر کی نشانیوں کو آپس میں ملا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ چلیں، یہودی کے ساتھ آپ چلے گئے، اس کے گھر میں وہ تورات میں نشانیاں پڑھتا رہا اور بی بی پاک کی چادر کو دیکھتا رہا، بی بی پاک کی چادر کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نشانیاں دیکھ لی تو کہا چل اے سلمان اپنے محبوب کی بارگاہ میں مجھے لے جا۔ ارے جس کی بیٹی اتنی لجپال ہے وہ نبی کتنا لجپال ہوگا، جس کی بیٹی اتنی اپنے بابا کی امت کا خیال کرنے والی ہے وہ نبی اپنی امت کا کتنا خیال کرنے والا ہوگا۔ تو جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ معاملہ اور ماجرا سارا بیان کیا گیا۔ تو پھر کہا کہ حضور میں اس موقع کی تلاش میں تھا جو مجھے دیا گیا تھا، آج وہ میرا پورا ہو گیا، اب مجھے دست حق پرست پر بیعت کر دیجئے اور مجھے کلمہ اسلام سے مشرف کر دیجئے۔ آپ نے اسلام میں داخل فرمایا۔ داخل ہونے کے بعد یہ جو یہودی کے جو سابقہ یہودی تھا اس کے جو کلمات ہیں یہ سونے کے ورق پر لکھنے والے، چاندی کے ورق پر سونے سے لکھنے والے الفاظ ہیں۔ تو اس نے کہا جب مسلمان ہو گیا تو پھر جو افزانہ تھا وہ جو لے کے آیا تھا وہ بھی اس نے دے دیا، اور جناب سلمان فارسی کہنے لگے کہ اب یہ چادر تمہاری امانت ہے تم لے لو۔ تو یہودی نے کہا جب میں اسلام میں نہیں تھا میں نے تب اس چادر کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کی، اب تو میں نے اس بی بی کے بابا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ میں بی بی کی چادر کو ہاتھ لگا لوں؟ یعنی اب تو میری عقیدت جو ہے وہ تو اور بھی 1000 گنا بڑھ جانی چاہیے۔ تو ایک طرف تو اس عقیدت کو دیکھ لیجئے اور ایک طرف اس بدعقیدگی کو دیکھیے جو کربلا کے میدان میں کی گئی ہے۔ آج بہت سارے ہمارے بھولے والے سنی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کربلا میں واقعی ایسا ہوا؟ ارے جنہوں نے تصویر مصطفیٰ کا پاس نہیں رکھا، جنہوں نے ناموس رسالت کا پاس نہیں رکھا، جنہوں نے خوشبو رسالت کا پاس نہیں رکھا، جنہوں نے حسین منی و انا من الحسین کی صدا کا پاس نہیں رکھا، وہ ان کی بہنوں کا، ان کی بیویوں کا یا ان کی بیٹیوں کا کیا پاس رکھتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ مارکہ کربلا کو ذرا زیرک نظری سے دیکھیں تو بڑے بڑے مظلوم ہیں۔ بے شک جناب حسین نے آپ پر جتنے ظلم کیے گئے اور آپ نے جس طرح سے اپنے قرابت داروں کی ناشوں کو اٹھایا دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کے اصحاب پر بڑے ظلم کیے گئے، بڑا کچھ ہوا، لیکن کربلا معلیٰ کے مارکے میں جو سب سے مظلوم شخصیت نظر آتی ہے وہ جناب حسین علیہ السلام کی 6 سال کی صاحبزادی جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اور یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ تہجد کے وقت بیٹھ کر جناب حسین جن کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ایک بیٹی عطا فرما، ایسی بیٹی عطا فرما جس کا نام میں سکینہ رکھوں تاکہ میں اس سے سکینت حاصل کر سکوں۔ وہ بیٹی جو اپنے بابا کے سینے پر لیٹ کر سوتی ہے، اپنے بابا سے چمٹ کر سوتی ہے، محبت کا اور وارفتگی کا یہ عالم کہ جس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ برکف آپ اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ لیجئے کہ آپ کی بیٹیاں جب حسرت کی نگاہ سے تھوڑا سا آپ کی طرف دیکھیں تو دل میں کیسی ہلچل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسی بیٹی ہے؟ یہ سید کونین کے گھر کی ہے، یہ سید کونین کی شہزادی ہے، آپ کے نواسی کی بیٹی ہے، یہ جنت کی حوروں کی ملکہ ہے، لیکن رخساروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے کہ بچے بے ہوش نہیں ہوتے، بچے بے ہوش ہوتے، بچے بے ہوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کو تکلیف اور اس کے اثرات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جناب سیدہ سکینہ کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کا دن گزرا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ
اتنے تھپڑ آپ کے چہرہ اقدس پر مارے گئے ہوں گے، ان معصوم رخساروں پر کہ جن کو بوسہ لینے کے لیے جنت کی حوریں ترستی ہے، ان پر کیسے کیسے شقی ہاتھ لگے ہوں گے، اور ایک شقی القلب آگے بڑھتا ہے اور بی بی پاک کے کانوں سے بالیاں نوچتا ہے اور نوچ کے کہتا ہے کہ بی بی ساتھ یہ بھی کہتا ہے بی بی مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر میں یہ کام نہ کرتا تو کوئی اور یہ کام کر لیتا۔ یعنی کیسے عجیب یہ امتی تھے، کیسے عجیب کلمہ گو تھے، یہ کیسے سرکار کو ماننے والے تھے کہ کہتے ہیں کہ ان کے گلوں میں قرآن لٹکے تھے، یعنی کہ وہ منہ سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اس نماز کی اور اس کلمے کی صریحاً جو گستاخی ہے اور جو انکار ہے وہ انہوں نے کربلا کے میدان میں کیا۔ دوستان گرامی، آج کی یہ ساری محفل جو آپ نے بیٹھ کے سنی، اس کا لب لباب، اس کا سارا حاصل وہ یہی ہے کہ کائنات میں اللہ کو اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سرکار علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مردوں میں اگر سرکار کو سب سے زیادہ کسی سے پیار تھا تو وہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات تھی، اور عورتوں میں اگر سرکار کو سب سے زیادہ کسی سے پیار تھا تو جناب فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، جناب فاطمہ الزہرا کی ذات تھی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت ہے، جن کا قرب اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہے، جن کی غلامی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہے، جن کی نوکری اللہ اور اس کے رسول کی نوکری ہے، جن کے در پر کھڑے ہونا اللہ اور اس کے رسول کے در پر کھڑے ہونا ہے، اور ان کی نفرت اللہ اور اس کے رسول کی نفرت ہے، ان کا غضب اللہ اور اس کے رسول کا غضب ہے، ان کی ناراضگی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے کہ جس پر فاطمہ ناراض ہے اس پر میں ناراض ہوں، اور جس پر میں ناراض ہوں اس پر اللہ ناراض ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت میں بھی لعنت ہے۔ اور دوستان گرامی، اللہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اپنے قبلوں کو درست کریں، اپنے قبلوں کی سمتوں کو درست کریں، اپنے ایمان کے جو قبلے ہیں ان کی سمتوں کو درست کریں۔ آپ کو پتہ ہو، میں ایک دن پچھلے دنوں میں آیا ہوا تھا، قدلتی شریف بیٹھے تھے، وہاں پر پیر شاہد حسین شاہ صاحب اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے، بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور میرے اصحاب جو ہیں وہ اصحاب النجوم و ستاروں کی مانند ہیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں، اور جتنی بھی کشتیاں آج تک جو چل رہی ہیں ان کا جتنا سفر ہوتا ہے، چاہے کتنی ہی کیوں نہیں ترقی آ گئی، پوری سائنس ستاروں کی حرکت پر ہی سفر کیا جاتا ہے، ستاروں سے ہی سمت کا اندازہ کر کے صحیح سمت اور غلط سمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بس جان لیں کہ یہ جو شریعت رسول اللہ ہے یہ سمندر ہے، اور اس سمندر میں چلنے والی کشتی جو ہے وہ آل رسول اللہ ہے، اور اس کشتی نے جن ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت کو متعین کرنا ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اللہ پاک کی ذات نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمیں وہ مسلک عطا کیا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم امہات المومنین اپنی مائیں مانتے ہیں ان کو، آپ کی آل اولاد کو ہم ان کے غلام ہیں، غلاموں کے بھی غلام ہیں، اور ان کے اصحاب کے بھی غلام، اصحاب کے غلاموں کے بھی غلام۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اولاد میرا خیال ایسی نہیں ہوتی، اچھی اولاد کہ جو اپنے باپ کے ساتھ وفادار ساتھیوں کو بھول جائے۔ اب جناب سیدہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے کتنی وفاداری کی ہے رسول اللہ کے ساتھ؟ جناب سیدہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی اختلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آپس میں کوئی تکرار کی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دین سیکھنے کا نام ہے، دین سوچنے کا نام ہے، دین سمجھانے کا نام ہے، دین سمجھنے کا نام ہے۔ وہاں پر
جو جناب سیدہ نے باغ فدق کے معاملہ میں جو کردار ادا کیا، نبی مکرم علیہ السلام کی جانشین ہونے کے ناطے انہوں نے اپنا بالکل صحیح کردار ادا کیا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ مال فے اس کی ساری تقسیم میرے بابا اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں جو حصے ہیں ان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تو میں تمام حجت کے لیے یہ بات کر دوں کہ اس کے مینیجریل ایشو، مطلب جو اس کا جو مینیجریل ہے معاملہ، اس کے مینجمنٹ کے معاملات جو ہیں، مینیجریل ایشوز جو ہیں، وہ میں خود چلاؤں تاکہ وہ تقسیم جو میرے بابا اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اب اس تقسیم میں سرکار کی ازواج بھی شامل تھی، آل عقیل بھی شامل تھی، آل عباس بھی شامل تھی، آل جعفر بھی شامل تھی، اور جناب سیدہ طیبہ کا گھر بھی شامل تھا۔ اب مال فے میں اس میں سب کو تقسیم ہوتی تھی، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے زیرک ذہن تھے، آپ کے ذہن میں اس وقت یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن اگر یہ میں مینیجریل تمام کے تمام معاملات ان کے سپرد کروں، ازواج میں سے، آل عقیل میں سے، آل جعفر میں سے، آل عباس میں سے کوئی مجھ کے اعتراض نہ کر دے تو یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی گستاخی کا سبب پیدا ہو جائے، تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ گھر گئے، جا کر کہا کہ بی بی پاک آپ بے فکر ہو جائیں، آپ میری تربیت آپ کے بابا کی نگاہوں نے کی ہے، مجھے جو توحید کا جام پلایا ہے وہ مدینے والے آقا نے اپنی نگاہوں سے پلایا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ صدیق اپنے آقا کی سنت سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹے۔ میرا اور آپ کا اللہ بھی ضامن ہے اور اللہ کا رسول بھی ضامن ہے کہ اس مال کی جیسے تقسیم سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے فرماتے تھے، ان کا غلام بھی اسی طرح اس تقسیم کو جاری رکھے گا۔ تو دوستان گرامی، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جائے کہ 1400 سال پہلے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سر کی دو آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی، ان کے سینوں میں سرکار کی محبت تھی، اور وہ کہ جو سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ کہ جو سرکار کے ایسے نواسے کہ جیسے صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح بٹھاتے تھے، ایک ٹانگ اس طرف دوسری اس طرف، ایسے نہیں بٹھاتے تھے، جناب حسن یہاں پہ اور جناب حسین یہاں پہ، دونوں نواسوں کو آپ اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ ان کی شان کہ آپ دیکھیں، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نماز کے دوران، یہ تیری اور میری نماز نہیں تھی، یہ امام الانبیاء کی نماز تھی، یہ تیری میری نماز ہے جس میں انگوٹھا ہل جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نگاہ سجدے سے آگے جائے تو نماز ختم ہو گئی، آپ نے کھرکنا شروع کر دیا، ادھر ادھر سے کپڑا ٹھیک کر دیا تو واجبات نماز میں سے واجبات جو ہیں وہ ترک کرنے شروع کر دیے۔ وہ سرکار کی نماز تھی کہ حسنین کریمین کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی ٹانگوں سے آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف نکلتے اور کبھی پیچھے سے آگے کی طرف، اور آقا علیہ السلام جب یہ آتے تھے تو اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیتے تھے کہ میرے نواسوں کو گزرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، لیکن کبھی آپ نے سختی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا ان کو، اور انہی کے لیے سرکار نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا کہ کہیں میں اٹھوں اور میرے نواسوں کو چوٹ نہ لگ جائے، یعنی ایسی بے مثل و بے مثال محبت۔ تو دوستان گرامی، آپ مسلک حق اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی ایک طرف خارجیت ہے، ایک طرف رافضیت ہے، اور آپ درمیان میں، اور یہ جو وقت ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ذرا پاؤں ادھر گیا تو خارجیت میں چلے جائیں گے، ذرا پاؤں ادھر گیا تو رافضیت میں چلے جائیں گے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کر لیجئے گا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو جیسے خدا اپنی خدائی میں لا شریک ہے، سرکار اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد پاک بے مثل و بے مثال ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری مجال نہیں ہے کہ دم مار سکیں۔ ہمارا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ یہ وہ جانے، ان کے معاملات جانے، اور وہ دینی بھائی، وہ دیکھیں آل رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ بھی اصحاب رسول اللہ بھی ہیں، اہل بیت رسول بھی ہیں اور اصحاب رسول بھی ہیں، اور اسی طرح امہات المومنین جو ازواج رسول ہیں وہ ازواج رسول بھی ہیں اور صحابیات رسول بھی ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں صحابی بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اور میرے آقا کے سسر بھی ہیں، جناب صدیق اکبر کی ذات ہے، جناب عمر فاروق کی ذات ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام کی ذات پر قربان کر دیا، کیونکہ دین کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔
اسی شریعت کو بچانے کے لیے صحابہ نکلے، اسی شریعت کو بچانے کے لیے کربلا کا معرکہ ہوا، اسی شریعت کو بچانے کے لیے امامین کی اولاد نے قربانی دی، اور آج تک یہ بات از حرف میرے شمس ہے کہ آج ہم یہ جو دھکے کھا رہے ہیں نا، یہ جو ذلت ہمارے مسلمانوں کے سروں پر تھوپ دی گئی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم شریعت مطہرہ سے دور ہیں، ہم دین متین سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن کی جو منزل ہے اس سے دور ہیں، ہم اس راستے سے ہٹ گئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت رسول، ہم نے تولنا شروع کر دیا سب کو کہ اس کا ہم کون ہوتے ہیں تولنے والے، ہماری کیا اوقات ہے؟ یعنی ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو ایک عام ولی کا نہیں پتا چل سکتا کہ اس کا کیا مقام ہے، بلکہ جہاں ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں ولی کی کرامت کی ابتدا حاصل ہوتی ہے، تو کہاں صحابی کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اللہ اکبر کہ اللہ صحابی تو صحابی، ان کے گھوڑوں کے سینوں سے جو آوازیں نکلتی ہیں اللہ ان کی بھی قسمیں کھا رہا ہے، ان کے سروں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر ان میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بھائی ہیں، ان کے معاملے ادھر ہی نپٹ جاتے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی محبت میں ہمہ دم مست الست رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی ازواج، آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب ان کی محبت پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی دے تو اسی محبت پر دے، ہمیں موت دے تو اسی محبت پر دے، اور قیامت میں اٹھے تو اسی محبت میں اٹھے، کیونکہ یہ فیصلہ قطعی فیصلہ ہے کہ انسان جس کی محبت میں مرتا ہے قیامت میں اسی کی محبت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہے گئے جملوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدی مرشدی جن کے ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ ایسے پیرے ترے کتبلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام اور سنے رحمت پیلا کو سلام السلام ذکر و اذکار پاکیزہ کلمات طیبات دعام و کلام توسل حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری پاک بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک تیرے کمال کرم اور فضل نال تیرے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار آن کائنات شان کائنات ملجہ کائنات ماوائے کائنات حسن کائنات حسین کائنات جان کائنات روح کائنات کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمانا۔ میرا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تیجی بہن طاہرین کریم آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات اور اہل پاک علیہ طہار صحابہ کرام تمام نبیین صدیقین شہیدین صالحین مومنین مومنات مسلم مسلمات سے نقشبندیہ مجددیہ قادریہ چشتیہ سوزستانی نظامیہ قبر علیہ ویسیہ یا اللہ تعالی تمام محبوب بندوں کی پاک بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ حضور امام ربانی حضرت مجدد الفسانی حضور قبلہ عالم
حضور کی بابی سیچرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مخدوم جمع حضور قطب عالم حضور سلطان العاشقین رحمۃ اللہ تعالیٰ تنبیہ حضرت محبوب جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، اور خصوص بالخصوص خلیفہ مجاز بھائی محمد سعید احمد مجاہد نقشبندی مجاہدین کے والدین دی روان مثال ثواب کرنے قبول فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی دوست احباب ہاتھ اٹھا کے اس دعا میں شامل ہیں، تمام دے عزیز و کارب دی روان مثال ثواب کرنے قبول فرما، سب دی بخشش اور مغفرت فرما، یا اللہ ان کی درجات فرما، یا اللہ سب دے آخرت دے سفر و آسان فرما، یا اللہ جس نورانی روحانی ایمانی اکانی محفل پاک کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرما، سب کے حال کار ظاہر باطن مال جان میں ایمان میں رزق میں بڑا برکت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، یا اللہ دین و دنیا مراد میں خیر و برکت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں بدل دے، یا اللہ ہمارے جرم کو اپنے کرم میں بدل دے، کسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا آزردہ کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تھام نے دامن رحمت میں الہی ہم گنہگاروں کو تجھے غفور الرحیم کہتے ہیں، کہیں کہیں دے کر عدو ہمیں محتاج کہ اس کے بندے ہیں جس کو کریم کہتے ہیں، اے خاص خاصان رسل وقت دعائے امت کے دریا کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں فراج وہ غریب الغربہ ہے، الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر، جن سے یاد و محبت کو پھر ارزاں کر دے، ان کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، ہوا کچھ ایسی چلی ہے کہ ہر بشر ناشاد ہے، وقت ہے مشکل کا یا مصطفیٰ فریاد ہے، یہ مانا کہ میرے دم سے میں قدا بدنام ہے ساکی، میری قسمت بھی بدل دینا تیرا کام ہے ساکی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو برماد جنوب کو تڑپا دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا اللہ ہم سب کی آگے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ کہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ عالمی اسلام پر اپنا خاص کرم اور فضل رحمت برکت عطا فرما، یا اللہ اس بستی پر رحمت نازل فرما، یا اللہ پاک غریب حسان میں عزیز سے عظیم محفل پاک انتظام انسلام اور اپنا خصوص بالخصوص اس محفل پاک کے اندر سادات کرام کے بڑے عظیم اور حسین بیانات اور خطابات، یا اللہ پاک تمام ثناخانی ذکر اذکار ہے، یا اللہ انتظام انسلام سارے خلیفہ صاحب اور صاحب زادگان نے کیتا ہے، یا اللہ قبول و منظور فرما کے، یا اللہ ان کے اپنا خاص کرم اور فضل رحمت برکت عطا فرما، یا اللہ رزق کی برکت عطا فرما، یا اللہ پاک انہوں مزید توفیق عطا فرما، یا اللہ برکت عطا فرما، اس محفل دن دگنی رات چگنی مولا کریم ترقی عطا فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ تبرکہ ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دا مان آل رسول، منو دست دا مان آل رسول، انجام بالخیر بالخیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد علیہ وسلم.